بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، بال جبریل سے نمبر 12 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل ہے۔ تو متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو درد و سوز آرزو مندی ہے، یعنی کہ آرزو مندی کا یا آرزو کے ہونے کا جو درد اور سوز ہے، آرزو مندی بیسیکلی یہ دوسرے انسانوں کے لیے ہے، یعنی کہ دوسرے انسانوں کے لیے درد ہونا اور دوسرے انسانوں کے لیے سوز ہونا، انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، ان کے مسائل کو سمجھنا، اپنے معاشرے کے، اپنی سوسائٹی کے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے، ان کے دلوں میں جھانکنا، اور پھر یہ تڑپ رکھنا اپنے اندر کے، ان کو کیسے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہر طرح سے اسپریچولی، ویسے کس طرح سے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ آرزو مندی کے اندر آتی ہیں، درد و سوز آرزو مندی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے، یہ جو درد اور یہ سوز ہے نا، یہ میرے لیے متاع بے بہا ہے، یہ میرے لیے عظیم الشان سرمایہ ہے۔ تو مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، اور یہی جو درد و سوز آرزو مندی ہے، یہ مقام بندگی ہے، یہ انسانیت کا مقام ہے۔ انسان اسی لیے بنتا ہے اگر اس کے اندر درد و سوز آرزو مندی ہو۔ اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ ہم لوگ انسان کے لیول تک بھی ابھی نہیں پہنچے، ان سے نیچے، انسان سے نیچے کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کا درد اور دوسروں کا سوز ہونا یہ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے، تو اور یہ بندگی کی شرط بھی ہے، مقام بندگی ہے، یہ انسانیت کا مقام ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، اور شان خداوندی کیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، رائٹ؟ سو وہ درد و سوز و آرزو مندی سے بے نیاز ہے، وہ کسی بھی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، یہ درد و سوز آرزو مندی، کہ اور یہ مجھے انسان بناتے ہیں، یہ مجھے انسانیت مقام بندگی پہ پہنچاتے ہیں، تو اس مقام بندگی کو اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو دے کے میں شان خداوندی بھی نہ لوں، میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے یہ۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ آزاد بندے جو ہیں وہ، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، سلیو مینٹیلٹی کے نام سے ایک ویڈیو ہے، اور پتہ نہیں کس نظم کی وہ تھی، لیکن میں نے سلیو مینٹیلٹی ٹائٹل دیا تھا، میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی آزاد بندے یہ ہوتے ہیں کہ آزاد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ فری ہوں، لائک دنیاوی ٹرمز میں ہم انسان جو ہے وہ اپنی ذہن میں بھی بندشیں ہوتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے جو یہ ڈیفائن ٹرمز ہوتی ہیں نا، جس میں مذہب کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی، کوئی بھی ایک ہم اپنے آپ کو ایک خول کے اندر بند کر لیں، اس میں ملک، قومیت اور رنگ، نسل، ذات پات، یہ سارے جو ہیں، تو یہ ساری چینز ہوتی ہیں، یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اور پھر جو ہماری دوسری حب ہوتی ہیں، کنیکشنز ہوتی ہیں، فیملی ٹائز ہوتی ہیں، دولت کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسانوں کو ٹائی کرتی ہیں، باندھ دیتی ہیں۔ یہ سب جب ایک ایک کر کے جب ٹوٹتی ہیں نا، ختم ہوتی ہے، تو وہ انسان پھر آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، سلیو مینٹیلٹی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا نام لے کے محنت کر کے ان ساری چیزوں سے، اللہ کے فضل سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اقبال کہہ رہے ہیں یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، چونکہ اس دنیا میں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ، آپ اس طرح آزاد ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ یہاں پہ آپ کے لیے ٹرمز کا ہونا ضروری ہے، آپ کے لیے لیبل ہونا ضروری ہے۔ اب بغیر لیبل کے تو یہ دنیا کسی کو پہچانتی نہیں ہے۔ دوسری یہاں کی مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجبوری رکھی ہوئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم نے یہاں مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آزاد انسان کے لیے مجبوری ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے۔ اور وہاں کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو یہ بھی ایک پابندی ہے۔ تو یہ اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے آپ کو دیر پیوندی، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، آپ نے یہ ایک ملمہ کاری کی ہوئی ہے، یہ ہماری ڈائمنشن ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس کو آپ نے پینٹ کیا ہوا ہے اپنے آگے پیچھے، یعنی کہ بیسیکلی آپ نے چھپایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہم انسانوں کو جو نظر اور بصارت اور یہ سماعت، یہ ساری حصے دی ہوئی ہیں، یہ بھی لمیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہی لمیٹڈ ہیں،
تو ایک تو وہ یہ ہے نا کہ آپ وہ پیکا بو کھیلیں، آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں اور اوپر سے آپ کے پٹی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ دی جائیں تو آپ کو کیا نظر آنا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں بھی مزہ آ رہا ہے چونکہ میں آپ کو محسوس کر سکتا ہوں، میں آپ کو، آپ کی خوشبو ہے ہر جگہ تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں اور یہ جتنی مجھے آپ کی خوشبو آتی ہے اتنا میرے اندر اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، کائنڈ آف میں اس کو کر رہا ہوں خود سے ہی۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ شاہین جو ہے نا وہ ان ذلتوں میں نہیں پڑتا، آشیاں اور یہ وہ۔ ایگل شاہین کے نام سے اقبال کی نظم ہے، وہ میں نے انگلش میں اس کو ریکارڈ کیا تو وہاں وہ کافی ڈیٹیل میں شاہین کی خصوصیات ہیں، تو کائنڈلی وہ سن لیں، چونکہ اگر آپ کو شاہین کی سمجھ آ گئی تو آپ کو یہ پوری ٹرم سمجھ آ جائے گی کہ شاہین جو ہے، جو اقبال کا ایگل ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، آپ پلیز وہ سنیں جا کے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ اس میں بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں اسٹوری پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ایک خواب آیا تھا اور انہوں نے ان کی قربانی مانگی اسماعیل کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا، یس۔ اب یہ جو تربیت ہوتی ہے کسی انسان کی کہ وہ اس لیول پہ سبمیشن کے اس لیول پہ چلا جائے، اور سبمیشن ایک تو اللہ کی سبمیشن اندر سے ہوتی ہے، اور دوسرے آپ کا باپ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اور وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے تو یہ جو ہے کیا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ تو یہ کائنڈ آف وہ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ کہیں کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں کیا اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ اس موقع پہ یہ والا ڈیسیجن لینا ہے، یا یہ کہ یہ فیضان نظر تھا؟ اب یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے اوپر وارد ہوتی ہے یہ کسی اور ڈائمینشن سے، یہ نظر جو ہوتی ہے نا کہیں اور سے آتی ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے جب تک کہ نظر نہ ملے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، مکتب کی کرامت تو یہ نہیں ہو سکتی، تو ڈیفینیٹلی یہ فیضان نظر تھا۔ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ تو ویسے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ زیارتوں پہ نہیں جانا چاہیے قبروں شبروں پہ نہیں جانا چاہیے، ماتھے نہیں ٹیکنے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ لیکن میری قبر پہ جو ہے نا یہ صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اہل عزم و ہمت ہیں، جن کے عزم بلند اور ہمت بلند ہے، ان کے بہت اوپر سوچتے ہیں اور اس کے لیے کاوش کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری لہج جو ہے وہ ایک اٹس مسٹ فار دیم کہ وہ آئیں اور اس کو وزٹ کریں۔ کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، الوندی جو ہے وہ ایک پیک ہے، ایک پہاڑی ہے، ایک پہاڑ کی پیک ہے ایران میں، تو وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی خاک کے ذروں کو، ویسے تو مٹی مٹی ہوتی ہے لیکن اگر وہ اکٹھی ہو جائے اور وہ بہت بڑا پہاڑ بھی بن سکتے، پہاڑ بھی تو مٹی سے بنا ہوتا ہے، تو کس طرح مٹی نے کتنے عرصے میں اکٹھے ہو کے مختلف پارٹیکلز نے ایک بہت بڑا پہاڑ بنانا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے خاک راہ کو بتایا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ بیسیکلی وہ شاہین ہے جو اوپر کے شاہین جو ہے وہ جب اڑان بھرنے لگے پہلی تو آ کے میری لحد پہ وہ زیارت کرے دیٹس کائنڈ آف۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اپنی میں ڈالوں گا اس میں، مشاطگی کا مجھے مطلب نہیں پتہ لیکن اس میں گیس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے شاعری لکھی، رائٹ، مشکل بھی لگتی ہے ہمیں اور لیکن خوبصورتی بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو لکھ دی ہے، میں سارا بہت ہی انفارمل سا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے وہ شاعری لکھ دی مشکل ورڈ سے جیسے بھی تھے، اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں الفاظ کو لوں اور پھر ان کے معنی نکالوں اور پھر ان کو پالش کروں جس طرح آپ کوئی لیں کرسٹل لیں اور ہیرا لیں اور اس کو تراشیں اور اچھے طریقے سے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اس لائن کو میں کسی اور طریقے سے بتاتا ہوں، وہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرمز مشہور ہیں تو میں وہی یوز کروں گا، میری بڑی فیوریٹ ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو کماؤ پوت ہوتے ہیں نا ان کو ہم اچھے لڑکے کہتے ہیں، رائٹ، تو جو کماؤ پوت ہیں اور جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رشتے ڈھونڈنے نہیں پڑتے ان کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بیسیکلی وہ کچھ اسی طرح کی بات جو ہے نا وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے میرے لیے۔